حدیث ہو. میں کہا کرتا ہوں اہل حدیث ہو سنو، جس طرح سارے مذاہب میں اسلام بلند ہے، اس طرح اسلام میں سب سے بلند مسلک اہل حدیث ہے. مسلک اہل حدیث سفید کپڑے کا نام ہے جس پہ داغ دور سے نظر آتا ہے. اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. تم اہل حدیث ہو تو مسلک کی بدنامی کا سبب نہ بنو. تھلے منہ کر کے بیٹھے ہوں کول ساتھ میں چلی میں جی میں تو پڑھدادا فوت ہویا. تھلے منہ کر کے بیٹھ. کیا ہوا؟ او جی میں برادری ہوئی. میرا گولی مارو برادری کو. سنت چھوڑ دیتے ہو، بدعت پہ راضی ہو، برادری رکھتے ہو. وفروا فی السما. میں تعزیت گیا تھا کہ گیا ہوا اہل حدیث جو میں دوروں ہی ویکھ لے چکی بیٹھا ہی ہاتھ 70 پھوڑی تے بیٹھا تھا ہاتھ چکی بیٹھا. ادو میں داخل ہو میں نے ویکھیا تھوڑے جے تلے کھا لے. میں جا کے دوجے پاسے پہ گیا جان بوجھ کے بھائی مکر کی کرندہ پہ کیتی رکھ. ہن جب دوجا بندہ اسا کلام پڑھو نہ تھوڑا جے ہاتھ چکے با ہتھ ہی رکھے. وہ بھی نہ ویکھن اے بھی انج نہ کون پہلے نہ منگدا پہ آئی. میں ویکھنے دی منافقت میں اتوں اٹھ کے دے آنے دے کول بیٹھا. ہن ایک اور بندہ کہ کلام چ پڑھو ہن کیویں چکے میں کول بیٹھا تھلے ویکھ کے دے میں کہ چپ میں چپ لے بے ایمان آدمی مسلک کا بغیرت نہ ہو تو اٹھا لو. کیوں نہیں اٹھاتے اب ہاتھ؟ کہتا ہے تسی کول بیٹھے ہو. میں نے کہا میرا حیا کرتے ہو، رب کا حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ نبی کی سنت کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اب پہلے بدعت کر رہے تھے اب مجھ سے ڈرتے ہو. اوپر کرو ہاتھ پتہ چلے کہ یہ مسلک کی بغیرت بیٹھا ہے. مسلک پر پانی پھیر دیتے ہو، محنتوں پر پانی پھیر کے رکھ دیتے ہو دنیا کو راضی کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہوتا. ڈٹ چاہیے. ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سیاسی دان ہو، جگیردار ہو، فوتیدگی ہو جائے ڈٹ کے سینہ تان کی جگہ بیٹھ کے تزیدی کلمات کہہ کے بیٹھ جائیے. ہاتھ نہ اٹھائیے. وہ پوچھے تم نے کیوں نہیں اٹھائے، تم کہو میرے محمد نے نہیں اٹھایا. میرا دین، میرا شریعت، میرا مسلک، میرا منہج نہیں اجازت دیتا، نہیں کرتا. اس کے بعد دلیل بھی نہیں ہے. وہ ڈٹا ہوا ہے، تمہارے پاس دلیل بھی ہے، تم مرعوب ہو گئے ہو. وَفَرُوَا فِي السَّمَاءِ. بلندوں شاخیں، بلندوں کردار، صاف ستھرا عقیدہ، منہج، توحید، سنت. ہمارے تھا جامعہ کا معاون. بڑی بیماری ہوتی ہے بیچارے جو جامعہ کے معاون ہوتے ہیں انہیں ناراض کرنا بہت مشکل ہوتا. مر گیا. بیٹے کہنے لگے شاہ جی وہ تھوڑا دوست فوت ہو گیا. وہ کچھ اہل حدیث سے کچھ نہیں تھے، باپ ان کا اہل حدیث. میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے جی وہ ساڑھے تریجے ساڑھی برادری آمنا ہے تسی آ کے ہو ایسا کول شل تو خیر کرنا کو نہیں، تسی آ کے ہو تو تھوڑی تھوڑی خیرات کول درس دے دو. میں نے کہا یہ بھی تو وہی ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم یہاں درس شروع کر دیا، یہ نہیں ہے جائز بدعت. کہنے جی ہو تسی آ جاؤ. میں کہا نہیں. کہتا جی مہربانی کرو وہ بس تسی آ جاؤ. میں کہا نہیں آتا. کہتا جی میں فلان کہنا پھر وہ تو کہے گا. میں نے کہا سن لو، دنیا میں سب سے بڑا رشتہ نسب کے لحاظ سے باپ کا ہوتا ہے. مجھے باپ کہے. اور روحانی تعلق دنیا میں سب سے بڑا امام کعبہ سے ہوتا ہے. امام کعبہ فون کرے تب بھی میں بدعت نہیں کرتا. کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیا ہوا؟ جس کی ماں مرتی ہے، مولوی سپاہی لسٹ ہے، کوئی ماں کا ہے کوئی بہن کا ہے. ماں مرتی کوئی ماں کے لیے بلا دے، کوئی بہن کے لیے بلا دے. وہ بہن کا مرثیہ پڑھتا ہے، وہ دوسرا ماں کا مرثیہ پڑھتا. تیسرے دن کل اور 7ویں 40ویں درس ہو رہے ہیں. ہم اہل حدیث ہیں. نہیں ہو تم اہل حدیث. اہل حدیث ہو تو ایسے لمحات گزارو جیسے خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گئی تھی تو مصطفیٰ نے وقت گزارا تھا. رسول اللہ کے رشتہ دار نہیں گئے. تمہارے رشتہ دار پڑے یا محبوب کے. زینب، ام کلثوم، رقیہ 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں پیغمبر کی. نہ 70 تھا، نہ پوڑی تھی، نہ کول تھا، نہ 7واں تھا، نہ 40واں تھا. دنیا سے فرق پتا چلے کہ اہل بدعت کون ہے اور محمد مصطفیٰ کو ماننے والے کون. وہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے جو اسلام میں، دین میں، شریعت میں.
وَفَرُوَا وِالسَّمَاءِ جڑیں مضبوط ہوں عقیدے اندر اعمال کردار بلند ہوں دور سے پتہ چلے یہ کچھ اور کا درخت ہے پتہ چلے یہ مومن ہے مسلمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے بھائی کاٹ کرتے ہو نا بدعات کا انشاءاللہ جڑا آج تو بعد 70 تے ہاتھ نہیں چکے گا جڑا چکے گا ہاتھ کھڑا کرو چکے گا انہوں میں چکا وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ عقیدہ مضبوط ہو اعمال کردار بلند ہو وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ محبت کون کہتا ہے محبت نہ کرو پیار نہ کرو سب سے محبت کرو سب سے پیار کرو کسی مسلک کا ہو کسی جماعت کا ہو کسی مسلک کا ہو تزیت کیجئے ہمارا پیغام سنیے اگر تمہارا پڑوسی ہو کسی مسلک کا ہو اس کا پالتو جانور یا اس کی چڑیا بھی مر جائے تو تزیت کے لیے جاؤ ہم تو اتنے میں دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں انسان کو دور کی بات گائے مرے یا بھینس مرے ٹیکے دی وجہ تو تزیت کے لیے جائیے پرچائیے دکھ کا اظہار کیجئے حوصلہ بڑھائیے ساتھ دیجئے لیکن وہ طریقہ اختیار کیجئے جو محمد مصطفیٰ نے کیا تھا جہاں دین مسلک پر آنچ ہے کہو جناب ہم یہ کام نہیں کرتے تو آپ کی فوتیدگی ہو گئی ہے کھانا پکا کے دینے کے لیے تیار ہے کوئی تعاون چاہیے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے تم اس مصیبت کا اللہ اجر دے یہ کہنے کے لیے تیار ہے مرنے والا توحید پر تھا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے یہ کہنے کے لیے تیار ہے اور اگر کہو کہ وہاں درس دو قول کرو ساتواں کرو جلیسواں کرو یہ نہیں کرتے اس لیے یہ نفرت کی وجہ سے نہیں اللہ کی قسم مجبوری ہے محمد کی سنت کی وجہ سے وہ فَرُوحَا فِي السَّمَاءِ ہماری شاخیں بلند ہیں دور سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں